اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی میزبان بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک کی مقدس شبیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ضربت اور شہادت کی تاریخیں بھی ہیں، تو ہم مولا کی وصیت کے بارے میں آپ سے بات چیت کر رہے تھے۔ مولا کی جو وصیت ہے، جب ابن ملجم کی ضربت کے بعد حسنین کریمین کو حضرت علی علیہ السلام نے وصیت کی، پہلا جملہ ہی اس کا یہ تھا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ یہ تھا، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو۔ تیسرا جملہ آپ نے یہ فرمایا، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ یہ تین جملوں کا ہم نے آپ کے سامنے مختصر تعارف مختلف ویڈیو میں کرا دیا ہے۔ اب جو جملہ ہے، امام نے ارشاد فرمایا، وقولا بالحق، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں خود جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ جہاں جہاں بھی علی جاتے ہیں حق ادھر مڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، ہر موقع پر تمہیں حق بات کہنی چاہیے، عقیدے میں، شریعت میں، ذاتی تعلقات میں، سیاست میں، اجتماعات میں، اقتصاد میں، امن و سلامتی کے معاملات میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں حق تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم نے کائنات کو حق کی بنیاد پر خلق کیا ہے، اور اللہ رب العزت انسان سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو اس طرح حق سے آراستہ کرے کہ زندگی کے ہر گوشے میں اس کا طرز عمل حق پر مبنی ہو۔ اس بات کی تاکید انسانوں کے دوسروں کے ساتھ تعلقات اور روابط کے بارے میں بھی کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ربط و ضبط میں ہمیشہ حق کو مد نظر رکھے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بھی، اور اعلیٰ روحانی اقدار پر ایمان کے معاملے میں بھی ہمیشہ حق اس کے پیش نظر ہو، اور وہ اخلاقی اصولوں پر عمل کے معاملے میں بھی ہمیشہ حق پر کار بن رہے، جن پر انسان کی انسانیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ نیز اسلام کے ان اصولوں پر عمل کے معاملے میں بھی ہمیشہ حق اس کے پیش نظر ہو، جو تمام تر متغیر حالات میں ایک ثابت اور مستقل اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے اس کے بارے میں کرتے چلے جائیں کہ ہر عمل ہم کیسے ثواب کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کے عمل سے آپ کو حاصل صلاحیتوں اور قوتوں کا اظہار ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی اور لوگوں کی خدمت کے اعتبار سے آپ میں مختلف صلاحیتیں اور قوتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہر انسان کے پاس اللہ نے عقل کی قوت دی ہے، دل کی طاقت دی ہے، گویائی کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، دوسرے اعضاء کی طاقت ہے۔ یہاں امام ایک فکر دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر عمل کے لیے ایک ثواب رکھا ہے، اور انسان جو کام بھی خدا کے لیے انجام دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب خدا کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ تربیتی لحاظ سے یہ مسئلہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ شعور ملتا ہے کہ وہ اپنے انجام دیے ہوئے ہر عمل کے ذریعے خدا سے رابطہ رکھ سکتا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے اسے اس کا صلہ ملتا ہے۔
مثال کے طور پر جو شخص کسی کمپنی یا ادارے میں کام کرتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نفع بخش کام ملے۔ بہت سا وقت اسی طرح بیت جاتا ہے کہ جس میں کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جاتا جس کا خدا کے ہاں کوئی اجر و ثواب مل سکے۔ بس ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کام کریں تاکہ ہم عذاب سے امان رہیں۔ خواہ ہمیں جنت میں ایک کمرہ ہی مل جائے، بس ہمیں اس سے کہیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے جتنی ہم دنیا میں ایک فلیٹ کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن ہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پہ تدبر اور تفکر نہیں کرتے۔ امام نے یہ کہہ کے ہمیں یہ احساس دلایا کہ دیکھو جو کام بھی کرنا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کسی ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ وہاں سے رزق و روزی کما رہے ہیں، تو گویا کہا گیا کہ وہ ایک جہاد کی طرح سے، کیونکہ اس سے مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے رزق حلال کو حاصل کریں۔ تو اگر آپ صرف یہ نیت کر لیں کہ میں جو اس وقت جا رہا ہوں اور میں جو کام کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف خدا کی رضامندی ہے اور اس کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے جو ہے رزق حلال تلاش کرنا ہے، تو پروردگار عالم اس نیت کی بنا کے اوپر آپ کو ثواب عطا کریں گے۔ مختلف مسائل ہیں کہ جب بھی کسی مشکل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو نماز جمعہ اور جماعت کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور اس کے سامنے نماز جماعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب نماز جماعت میں 10 سے زیادہ آدمی شریک ہوتے ہیں تو اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے جسے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تب بھی اس شخص کے سر پر دنیاوی کام ہی سوار رہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ شباشی اور کھیل تماشے وغیرہ میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ نماز جمعہ قائم ہو جاتی ہے جس کا عظیم ثواب بیان کیا ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر الصادق سے اور آپ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی جد سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک اعرابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا جسے قلیب کہا جاتا تھا۔ اس نے رسول کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے مختلف طریقوں سے حج کا ارادہ کیا لیکن مجھے حج نصیب نہ ہو سکا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، یا قلیب تم نماز جمعہ پڑھا کرو، کیونکہ نماز جمعہ مفلسوں کا حج ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن اولین و آخرین کو جمع کرتا ہے، پھر جو مومن نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے خدا اسے روز قیامت کے خوف سے امان میں رکھتا ہے اور اسے جنت میں جانے کا حکم دیتا ہے۔ جو شخص نماز جمعہ میں ایمان اور اپنے گزشتہ گناہوں پر پشیمانی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اس کا عمل از نو شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے لیکن لوگ نہیں جاتے نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ فرض کیجئے نماز جمعہ واجب بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مثلاً جو بھی نماز جمعہ پڑھے گا اسے 1000 روپے دیے جائیں گے، تو کیا مسجد میں تل دھرنے کی جگہ باقی رہے گی؟ یعنی امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا تمہیں بڑی سے بڑی چیز کا پتہ چلے، جس کا بھی تمہیں ثواب کا اندازہ ہو جائے اور جو بھی تمہارے پاس حکم پہنچ جائے، تو ضرور بالضرور اس کے اوپر عمل کرو، تاکہ پروردگار عالم تمہیں ایک ایک لمحے کا جو حساب اس کے یہاں ہے، ایک ایک لمحے میں تمہیں ثواب عطا کرتا رہے۔ مثال کے طور پر سلام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ سلام کی 70 نیکیاں ہیں، جو 69 نیکیاں ہیں وہ سلام کرنے والے کے لیے اور 1 نیکی جواب دینے والے کے لیے ہے۔ تو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ السلام علیکم یا سلام علیکم کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ جنت والے سلام کرنے میں کسی قسم کی پشیمانی محسوس نہیں کرتے۔ جیسے کہ خداوند عالم نے اپنے کلام حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، یہ 33 نمبر کا سورہ آیت کا نشان ہے 44۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم ہائے اور بائے کہتے ہیں، جیسے
صبح الخیر عربی میں کہا جاتا ہے یا دوسری زبانوں میں خوش آمدید مرحبا کہا جاتا ہے. تو مختلف تہذیبوں میں اس مقصد کے لیے طرح طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہم ملاقات کے موقع پر اظہار خیر سگالی کے لیے کسی خاص لفظ کے استعمال کے بارے میں تعصب سے کام نہیں لیتے، لیکن ایسے موقع پر ادا کیے جانے والے جس لفظ کا سرچشمہ ہمارا ایمان ہو، ضروری ہے کہ ہم اسی لفظ کو اپنی روزمرہ ملاقاتوں میں استعمال کریں اور اسے اپنے ایمان کا جزو قرار دیں. اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہ آپ کو ضرور گائیڈ کر دیں کہ سلام کو بھی اگر آپ خالی سلام بھی کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ سلام علیکم کہیں تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں سالکم کر دیتے ہیں، تو جب لام کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کے میننگ بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یا تو السلام علیکم کہیں یا سلام علیکم کہیں، یہ خالی صرف سلام کہہ دیں تو مقصد جو ہے پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو 69 نیکیاں جو ہیں مل جاتی ہیں. تو جو عمل اجر و ثواب کے لیے انجام دیا جاتا ہے وہ انسان کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. مطلب یہ ہے امام کا کہ اگر آپ کوئی بھی عمل اجر و ثواب کی نیت سے انجام دیں گے، اور آپ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صبح اٹھتے ہی یہ نیت کر لیں گے، جیسے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے زندگی دی، حیات دی، موقع دیا، ایک دن اور دے دیا، تو اب اس میں جو بھی میں کام کروں وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو، وہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، سب کا سب میری نیت یہ ہے کہ میں جو بھی عمل انجام دوں، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، آنکھوں سے، جو بھی عمل میں انجام دوں اپنے دماغ اور دل کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، تو وہ صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے ہو اور تیرے ہاں کا اجر و ثواب مجھے چاہیے. پھر آپ دیکھیے سارا دن کیسا بہترین گزرتا ہے. تو جو بھی عمل اجر و ثواب کے لیے انجام دیا جاتا ہے تو وہ انسان کو آخرت سے جوڑ دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے اور آخرت میں تو اس کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس کی نیت اور جذبہ خدا پر آشکارا ہوتا ہے، وہ خدا کی رضا کے حصول میں سرگرداں ہیں. اس طرح اس کی دنیا آخرت میں بدل جاتی ہے اور عمل کا مادہ بھی بدل ہی جاتا ہے. مادی عناصر روحانی عناصر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ عمل خدا کے ہاں ذخیرہ ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے ثواب حاصل ہوتا ہے اور اس کے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے. اور سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے، اس کی آیت کا نشان ہے 77. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو. یعنی وہ اسی کی طرف اشارہ ہے، جو کچھ دیا ہے یعنی مال، دولت، اولاد، گھر بار، جو بھی آپ کو دیا، ہاتھ، پیر، آنکھیں، زبان، جو کچھ پروردگار عالم، جتنی نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہیں، تو کہا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو. تو امام نے شاید وصیت کے جملے کا مقصد یہی ہے کہ وہ انسان کو خدا سے غافل نہیں ہونے دیتا، باوجود ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں منہمک رہتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے تعلق کے نتائج و حالات کو جانتا ہے اور خدا کے وجود و کرم کا متمنی ہوتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات اپنی وصیت کے اس جملے میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے تمام اعمال میں خدا کے ثواب کو ملحوظ رکھیں اور خدا سے کی جانے والی تجارت انتہائی نفع بخش ہو